مسلموں کو وش کرنا اور ان کا خاص کھانا کھانا کیا، تو یاد رکھیے غیر مسلموں کو ان کے تہوار پہ وش کرنا حرام ہے. آپ ہیپی دیوالی نہیں بول سکتے، ہیپی دسہرا نہیں بول سکتے. ایسا آپ نے بولا مطلب آپ اختیار آپ کہہ رہے ہاں وہ رام تھا، اس نے جیتا تھا، راون سے جنگ ہوئی تھی، سیتا کو لایا تھا، میں اس کو مانتا ہوں، اس لیے ہیپی، وہ دن آپ کے لیے خوش ہو. اب وہ آپ کچھ لوگ بولتے وہ ہم کو عید مبارک بولتے ہیں نا، تو وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم نے بولے گلا پکڑ کے عید مبارک بولو ہم کو، ہم نے بولے تھے اس کو، اس نے بولا اچھی بات ہے. اب لیکن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے. اگر وہ ہم کو بولتے ہیپی دیوالی تو ہم کیا کرنا؟ کیا سیم ٹو یو بولنا؟ تو نہیں، وہ بھی نہیں بول سکتے. آپ کیا بولنا؟ ٹو یو، تیرے لیے. ٹھیک، ہیپی دیوالی ٹو یو، میرے لیے نہیں ہو کچھ بھی، میں نہیں مانتا اس کو. ٹو یو مطلب تیرے لیے ہیپی ہے، میرے لیے تھوڑی ہو، میرے لیے تھوڑی ہے نا. سیم ٹو یو بولنا بولے تو ختم، مطلب تمہیں بھی دیوالی مبارک اور ختم ہو گیا معاملہ. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ احساس کمتری ہوتے ہیں، میرا باس کیا بولیں گا، میرے ساتھ والے کیا بولیں گے. احساس کمتری ذرا باہر نکلیے، چھوڑیے یہ سب چیزیں. دین کے معاملے میں بہت ہو گیا احساس کمتری نے آج مسلمانوں کو ڈبا کے رکھ دیا پورا. نکلیے تھوڑا سے باہر ابھریے. اگر وہ بولے بھائی تم نے میرے کو وش نہیں کیا دیوالی، اس کو سب سے پہلے بولی میرے وش کرنے سے کیا آپ کو خوشیاں ملنے والی تھی؟ جو ملنا تھی مل گئی بولنا آپ کو اپنی عید پر. دیوالی ان کی عید ہے قسم، پہلی چیز. ٹھیک، دوسرا بولنا وش مانگ کر نہیں لیا جاتا، بولنا کوئی کر دے تو لے لیا جاتا ہے، بولنا تحفے مانگ کے تھوڑی لیے جاتے، بولنا کوئی کر دے وش تو ٹھیک بات. تیسرا جس چیز کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس چیز کو ہم حق مانتے ہی نہیں ہے، بولنا رام کو ہسٹوریکل فگر نہیں تھا، اگر آپ ثابت کر دو تو میں پھر ہیپی دوں گا آپ کو. ہسٹوریکل فگر ہی نہیں جو چیز، اس کے بارے میں کیوں بولنا آپ وہ کر رہے ہیں؟ آپ ایگزسٹنس ثابت کر دو میں یہ کروں گا. وہ خود بولیں گے جاندار کے چکر میں کہاں پڑ رہے اتنے سوالات کر رہا، ہم کو خود نہیں مان. ایک شخص آئے ایک بار مجھے ہیپی ہولی، میں نے کہا اچھا ہولی ہیپی رہتی؟ بولے ہاں بہت ہیپی رہتی. بولے میں نے کہا ہولی کیا ہے مجھے بتا دو تو میں بھی پھر بتاؤں گا ہیپی ہے یا ہیپی نہیں ہے. کچھ تو پھر ہٹا، بولے ہم رنگ کھیلتے ہیں. پھر یہ کون سی بات ہے یار، رنگ کھیلتے ہیں، اسے تھوڑی میں ہیپی بول سکتا. آپ وجہ تو دیجیے، جان دو یار تمہارے چکر میں جانا ہی نہیں. مطلب کوئی دلیل ہونا نا مجھے. ہیپی اگر دیوالی ہے تو مجھے بتائیے نا کیا ہیپی ہے اس کے اندر جو میں اس کو مبارک بدھ ہیپی دیوالی بول کر آؤں یا ہیپی ہولی بول کر. ہیپی بتائیے نا کیا ہے اس کو. بولے نہیں میرے کو کچھ نہیں معلوم، یہ کیوں مناتے؟ تو وہ بھی نہیں معلوم. جب آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تو کیوں مناتے ایسے تہوار؟ مجھ سے پوچھیے میری 2 عیدیں میں بتا سکتا ہوں کیوں مناتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. آپ ہولی منا رہے، رنگ کھیل رہے، آپ کو معلوم نہیں کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ ہولی کیوں مناتے ہیں، افسوس کی بات آپ کو نہیں معلوم. تو کہا بتاؤ. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے بتانے کا، آپ جانیے خود. ٹھیک، معلوم نہیں ان کو خود. تو آپ سوال کیجئے نا معصوم، آپ بولیے ٹو یو، وہ بولے گا کیوں بھائی ایسا کیوں کہا؟ تو کہا بھائی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے مجھے معلوم ہی نہیں. جب وہ کہانی بتائیں گے تو کیا رام کوئی ہسٹوریکل فگر ہے؟ بولیں گے نہیں. پھر رام بولیں گا گاڈ تھے، تو ہم تو اللہ گاڈ مانتے اس لیے ہم کسی اور گاڈ کے اوپر تو ہم مانتے نہیں، تو لہٰذا رام کی خوشخبری. تو آپ بات کیجئے نا اچھے سے، ضروری نہیں کہ ہر بار آپ بولے میں نہیں مانتا اور میں نہیں لڑنا. اچھے سے بات کیجئے، انشاءاللہ اس دیگی اچھے اخلاق سے آپ بات کیجئے، بہت سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور پھر عزت بھی کرتے آپ کیوں، بولتے یہ مسلمان بہت اچھا ہے، حوالہ ہے تو کام کرتا ہے تو نہیں کرتا. اور ان کو بولیے بھی میں درگاہ کبھی نہیں کھاتا بولنا، وہ بھی نہیں میں مانتا بولنا. صرف یہ نہیں کہ تم وہ بولیں گے ہم درگاہ تم جاتے ہوں گے بولنا وہ بھی نہیں مانتا، تاکہ بتا دو کہ غلط چیز چاہے کسی مذہب میں ہو میں نہیں مانتا، ہمارے والے کرے یا تمہارے والے کرے. میں تو بولیں گا کیوں درگاہ کا تو کھاتے تم اٹھا کے، ہمارے مندر کا پرساد نہیں کھا رہے، میں وہاں بھی نہیں کھاتا اور یہ بھی نہیں کرتا بولنا. ٹھیک ہے، ان کو بتائیے یہ چیز. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ دیوالی چونکہ ہے مسلمان پٹاخے بھائی نے کہا کہ بہت پھوڑ رہے ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے یہ بھی درست نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب تہوار کی خوشخبری دینا یا ہیپی کہنا درست نہیں ہے تو آپ پٹاخے پھوڑنا شریعت کیسے اجازت دیں؟ حرام ہے، یہ بھی یاد رکھیے. کہ تو وہ ان کی عید ہے اور وہ عید منانے کا طریقہ ہے کہ وہ آتش بازی کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھگوان تھے وہ اس دن جیتے تھے اور ان کی فتح ہوئی تھی، لہٰذا ہم خوشی منا رہے. اور مسلمان بھی جو ہے منا رہے، بلکہ خود مسلمان والدین میں نے دیکھا بچوں کو جو ہے پٹاخوں کی دکانوں پہ لے جا رہے تھے اور پٹاخے دلا رہے. یہ حرام ہے. اندر پہلی خرافات اور بدعت میں ہم جو ہے اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ڈوب چکے ہیں. اس پر اب یہ بھی ایک عمل کہ کافروں کے تہواروں پہ بھی اب ہم کریں. چلو بدعت سمجھ میں آ رہی ہم میں ہے، یہ تو کافروں کی تہوار ہے اور اس پر بھی آپ خوشی منائیں کہ ان کا معبود آج جیت کر اپنی بیوی کو فتح کر کے لایا تھا تو ہم بھی اس میں جو ہے پٹاخے پھوڑ کے منائیں. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں بھی کسی مسلمان کی غیرت اجازت دیں گی. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے بہت للچائی نظروں سے دیکھتے جب وہ لوگ پٹاخے پھوڑتے، تو آپ بچوں کو سمجھاؤ نا وہ غلط ہے. کل کو بچہ جو ہے کسی عورت کو دیکھ کے للچائی نظر تو شادی کر دیں گے اسے اٹھا کر. کل کو سامان کچھ بھی للچائی نظر آپ کو کوئی طریقہ ہے اس کا؟ کسی کو للچائی نظر دیکھا آپ بولیں گے اب اتنا دیکھ رہا کر دو. کسی کو سمجھ رہے بولنے کا مقصد یہ بچپن سے حرام اور حلال کی تاکید کیجیے. آج بچپن میں چھوٹ دیں گے، کل بڑی بڑی چیزوں میں چھوٹ لے لیں گے آپ سے. بیٹا یہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پٹاخے پھوڑنا اسراف ہے بیٹا. اگر اتنا ہی تمہاری خواہش ہے کہ تم پھوڑنا ہی چاہتے ہو تو ہم دیوالی ہونے کے بعد مہینہ بھر بعد پھوڑیں گے اگر پھوڑنا بھی ہے تو. اگر اسراف کرنا بھی ہے
تو اسراف کا گناہ ملے گا نا. یہ کافروں کے تہوار پھوڑنے کا ڈبل گناہ تو نہیں ہے کفر کا اور اس کا. تو ہم بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے, اور آپ ایسا صبر کرو گے تو اللہ اس کا اجر دیں گے. اب ہمارا معاملہ کیسا ہے, بول دیا نا, نہیں سن لے تو, اب کرا تو فلاں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, آئی ڈی سے جیب میں سے پیسے نکالتا, جا کے باہر پھوڑ کر آیا تھا, دل مطمئن. لیکن وہیں اگر کوئی باپ بولے ادھر آؤ بیٹا بیٹھو, کیوں آپ پھوڑنا چاہ رہے, تو بولیں گے ہم کو اچھا لگتا, تو اب ہم اس کے بدلے کوئی دوسرا کام کیوں نہ کریں, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, آپ فلاں چیز کیوں نہ خرید کے لائے. یہ ہمارے پاس مزاج نہیں سمجھانے کا, سیدھا اس کو ڈانٹ دیے, سن کے چلے جاتا, پھر یا تو کسی سے ادھار لے کر پھوڑتا ہے, تو اس کو سمجھائیے اس کی قباحت کیا ہے, اس کی برائی, بچپن سے وہ تعلیم دیجیے اس کو. اب آپ بولیں گے اس کو کیا سمجھیں گا, کفر رام یو, نہیں, اس کو نہیں سمجھتا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے چیزوں کو. بچے کو بچوں نے بول دی یہاں نہیں جانا, اگر دوسرا بچہ گیا تو بولتا نہیں ہمارا ابا بولتے وہاں نہیں جانا, اس کو کیا سمجھا, آپ نے صرف اتنا بولا نہیں جانا تو اب نہیں جائیں گا. پھر جب بڑا دھیرے دھیرے بڑا ہوں گا تو خود سوچیں گے میرے باپ نے کیوں کہا تھا نہیں جانا, پھر بولیں گے بہت اچھا کیا تھا. تو ویسے ہی آپ بولیے نہیں پھوڑنا ہے بیٹا اپنے کو, چاہے کوئی کچھ بھی بولے, کتنا بھی منائے, آپ اس میں صبر کرنا, اللہ اس کو اجر دیں گا. یہ غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے, اس میں اپنا ضائع پیسہ جاتا ہے, اس کے بدلے یہ پیسہ اپن غریبوں کو دے کے آئیں گے, چلو میرے ساتھ آج دے کے آئیں گے, کتنے کا بڑا خیال, 10 روپے, چلو اپن دے کے آئیں گے. تو اس میں صدقے کی عادت ہوں گی, خیرات کی عادت ہوں گی, اور دوسروں سے بچیں گے. تو اس کو سکھائیے, یہ نہیں کہ اس نے لالچائی نظر دیکھ رہا تھا, فلاں ہو رہا تھا, یہ کرا. اور خود مسلمان اس معاملے میں احتیاط کریں, خود مسلمان کھڑے اور پڑاخے پھوڑ رہے تو دیکھ رہے ہو کیا اچھے پھوڑ رہی ہے, آپ ترغیب دے رہے ہیں نا ایسے لوگوں کو جو پھوڑ رہے ہیں ان کو, آپ ایزی لے لیجیے اس کو, ان کا اپنا تہوار ہے, وہ مناتے رہے اس کو, ہے نا. تو پڑاخے پھوڑ رہے ہیں, کچھ لوگوں نے دیپ بھی لگائے تھے مسلمانوں نے, افسوس دیے بھی لگے تھے ان کے گھروں اور پڑاخے بھی پھوڑ رہے تھے. تعجب کی بات ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم کو تبدیل کرنے کی اور شریعت اور دین کو سمجھنے کی, اور جو اس نے ہم کو دیا ہے اس کے احسانات کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھے, ورنہ اگر اسلام آنے کے بعد اگر یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو اس سے زیادہ محروم روز قیامت کوئی شخص نہیں ہوگا جس کو اسلام تو ملا اور اس کے بعد اس نے کفر کی یا کفریہ تہذیب یا ان کے آداب اخلاق اختیار کی. ٹھیک, یہ تو ایک عجیب معاملہ ہے کہ لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے جوک در جوک, اور ہم وہاں جانے کے چکر میں واپس. تو ہم کو اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے دوسروں کو دعوت دینا ہے نا اندر آنے. تو یہ بقا میں ضروری کہ اپنی نسلوں کو اس کے بچپن سے